اٹلی براعظم یورپ میں واقع ایک خوبصورت اور امیر ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 60 ملین ہے، یعنی 6 کروڑ اس ملک کی آبادی ہے۔ تقریباً پاکستان کے صوبہ سندھ جتنا، اس سے کچھ زیادہ ہوگا اس ملک کی آبادی۔ اس ملک کی کل جی ڈی پی تقریباً 2.1 ٹریلین امریکن ڈالر ہے۔ اگر ہم اس اماؤنٹ کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں تو یہ بن جاتا ہے 37,800 بلین روپے بن جاتے ہیں، جو کہ پاکستان کے قومی جی ڈی پی سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ پاکستان کی آبادی کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں جو اٹلی کی جی ڈی پی ہے وہ بہت زیادہ، تقریباً 35 گنا سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی جو زیادہ تر انحصار ہے جی ڈی پی کی، وہ مینوفیکچرنگ پر ہے، سروسز پہ ہے اور ایگریکلچر پہ ہے، اس کے ساتھ ایکسپورٹس پہ ہے۔ کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ یورپی یونین کا ایک اہم ملک رہا ہے، ایک اہم ملک ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت سارے معاشی فوائدے بھی مل رہے ہیں یورپی یونین کے تھرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے بہت سارے پروڈکشنز ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی جی ڈی پی سال بسال بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی کل جی ڈی پی تقریباً 3.192 ٹریلین امریکن ڈالر بن جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو مینوفیکچرنگ میں زیادہ تر یہاں بہت ساری انڈسٹریز ہیں، آٹو موبائلس یہاں پہ بن رہے ہیں، اس کے ساتھ مشینری ہے، فوڈ ہے، فیشن ہے، فائنینس ہے، ٹوریزم سے بہت سالانہ یہ بہت زیادہ کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کی ان کی اپنی بہت ساری کمپنیاں ہیں، اس سے بہت سارے یہ کماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اٹلی کو دنیا میں ممتاز بنانے کے لیے اٹلی کا دارالحکومت جو روم ہے، روم کی وجہ سے دنیا میں اٹلی بہت زیادہ مشہور ہے، چونکہ یہ جو شہر ہے اس شہر کو رومن سول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رومن سول کے نام سے بھی مشہور ہے روم، اور اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں بہت سارے مذاہب کے آثار قدیمہ موجود ہیں، اس میں کیتھولک چرچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہسٹوریکل جو پلیسز ہے، ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہسٹری کے بارے میں بھی ان کی اپنی ایک نظریہ ہے، ان کی اپنی ایک پہچان ہے، جو یہ اس وجہ دنیا میں یہ بہت مشہور ہے۔ اس کے ساتھ بات کیجیے رومن امپائر کی، جو صدر اسلام سے پہلے ایک بہت بڑی سپر پاور ہوا کرتا تھا، جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اس بارے میں کبھی بات کریں گے۔ چونکہ یہ جو روم ہے یہ رومن امپائر کا مرکز رہا ہے، مرکزی جگہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شہرت اور اس کی جو پہچان ہے وہ صدیوں پہ محیط ہے اس شہر کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کی اہمیت کی وجہ سے سالانہ لاکھوں سیاح اس ملک کی خوبصورتی، تاریخی مقامات، کیتھولک چرچ اور دیگر آسائشات زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس ملک کا رخ کرتے ہیں اور یہاں اپنی ویکیشن گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کی جو جی ڈی پی ہے، اس ملک کی جو اکنامک ہے وہ بھی ایک حد تک بڑھ جاتا ہے، بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی کے بارے میں، تو یہاں کی فی کس آمدنی تقریباً 34,000 سے 36,000 ڈالر کے درمیان ہے، جو کہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، جو ان کی معیار زندگی کو بلند ہونے میں جو ہے بلند ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے بہت سارے مشہور شہر ہیں، ان شہروں میں سب سے پہلے روم ہے جو رومن امپائر کا مرکز رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرین ہے، یہ جو ٹرین شہر ہے یہ صنعتی شہر ہے، اس میں بہت سارے انڈسٹریز لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میٹروپولیٹن میلان یہاں کی سب سے جو خوبصورت صوبہ ہے، یا آپ یوں کہیں کہ یہاں پہ فیشن کے جو بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل شوز ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تجارتی مرکز ہے، یورپ میں بہت سارے ممالک یہاں سے اپنے تجارتی گزرگاہ گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے اس کی اپنی ایک پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میڈیٹرینین سی کے بالکل درمیان میں موجود ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بندرگاہ یہاں پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کی اکنامک بہت حد تک بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیپلس یہاں کی جو تاریخی اور فنی مقامات کے لیے مشہور ہے، جس کے لیے بہت سارے لوگ دنیا بھر سے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے ویکیشن گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی گرین اور خوبصورت ماحول اس علاقے کو، اس ملک کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو فنون ہے، یہاں کی جو تاریخی آرکیٹیکچر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس آرکیٹیکچر میں موجود جو ورثہ ہے،
چونکہ اس وجہ سے یہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس کی اگر سرحدوں کے بارے میں، تو یہاں پہ یہ تو ایک یورپی ملک ہے، تو غالباً اس کے ارد گرد تقریباً یورپی ممالک ہے، وہ بھی امیر ترین ممالک ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات کی جائے تو یہ میڈیٹرینین سی کے مڈل میں واقع ایک امیر ملک ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سرحدیں سوئٹزرلینڈ سے ملتی ہے، فرانس سے ملتی ہے، آسٹریا سے ملتی ہے، سلوینیا سے ملتی ہے، ویکٹن سٹی سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سن مورکو نام کی ایک چھوٹی سی آئی لینڈ ہے اور اس سے ملتی ہے۔ چونکہ اگر بات کی جائے اس کی رقبے کی، تو جو اٹلی ہے یہ یورپ میں تقریباً رقبے کے لحاظ سے 20ویں نمبر پہ ہے، چونکہ یورپ میں بہت سارے ممالک ہیں، ان میں سے یہ 20ویں نمبر پہ موجود ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے یورپ میں اٹلی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پہ آئل اور دیگر بہت سارے آئلز کے یہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے، یہاں پہ بہت سارے درخت موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں چونکہ قدیم آرکیٹیکچر یہاں پہ موجود ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رومن کیتھولک عیسائیوں کی بڑی تعداد ہے۔ ان کی مذہب کی بھی بات کی جائے تو یہاں پہ زیادہ تر کیتھولک عیسائی موجود ہے، ان کی تعداد تقریباً 85% ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد صرف 1% ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 12% ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مذہب کے لوگ ہیں، بدھسٹ ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ ہو گئے، اور دیگر جو مذاہب کے لوگوں کی تعداد تقریباً یہاں پہ 3% بتائی جا رہی ہے۔ جنگ عظیم اول میں اٹلی نے پہلے جرمن کا ساتھ دیتے ہوئے نازی فوجیوں کی مدد کرتے ہوئے امریکہ اور برطانوی اتحاد کے خلاف اس نے جنگ لڑی، مگر 1943 میں اس نے اس بلاک سے خود کو نکالا، اور اس نے امریکن اور برطانوی اتحاد کے ساتھ مل کے پھر اس نے ہٹلر کے خلاف بہت سارے جنگیں لڑی، اس کی وجہ سے اس کو بہت سارا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر بات کی جائے اگر دنیا میں دیگر ممالک کے بارے میں، دیگر ممالک کے لوگوں کے بارے میں، دیگر ممالک کے شہریوں کے بارے میں اس ملک میں کیا کچھ سہولیات ہے، تو بات کی جائے تو یہاں کی کالجز یونیورسٹیاں بہت اعلیٰ معیار کے ہیں۔ یہاں آپ جو ہے وہ مختلف اسکالرشپ کے تھرو اور آپ سیلف پہ بھی یہاں اسٹڈیز کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیوں میں آپ کو آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے۔ یہاں کے کالجز بھی بہت اعلیٰ معیار کے ہیں، ان کی جو نظام تعلیم بھی بہت اعلیٰ ہے، ان کی خواندگی بھی ایک حد تک بہت ہے، شہروں میں تقریباً 90+ ہے، ان کی جو چھوٹے موٹے آئی لینڈ دیہات ہے وہاں پر ان کی تھوڑا کم ہے، باقی شہروں کی بات کی جائے تو ان کی وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اٹلی کی آل اوور ایجوکیشن لٹریسی کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی جو پوشاک اور فیشن کے جو ماڈلز ہیں وہ دنیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں، جو فیشن ڈیزائنرز ہیں یہاں کے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیز دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں، ان کو پہنتے ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرس اور دیگر جو ڈرامہ ایکٹرس ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیشن شوز ہوتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت سارے فیکٹریز ہیں، تو آپ یہاں پہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کسی فیکٹری میں آپ کو بآسانی جاب بھی مل سکتا ہے۔ اور چونکہ اگر بات کی جائے یورپی ممالک کی، تو یہاں کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے ورکروں کی زیادہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کی جو زیادہ تر یورپ کی آبادی کی زیادہ تر یہاں پہ جو ہے وہ بڑے عمر کے لوگ پائے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ یوتھ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یہاں پہ بہت سارے فیکٹریوں میں آپ کو جاب مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کی جائے پاکستان سے اگر اٹلی جانا چاہتے ہیں تو غالباً 5171 کلومیٹر ہے۔ اگر مختلف کمپنیوں کی کرایے کی بات کی جائے تو جو آپ کے پاکستان سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں سے اٹلی تک غالباً ابھی کی بات کی جائے تو تقریباً $750 رکھتے ہیں، اگر پاکستان کے تقریباً 2.5 لاکھ روپے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ 50,000 ابھی کی جو ریٹ سے تقریباً 50,000 روپے ان کے ویزا فیس لگتا ہے، تو کل ملا کر آپ کے پاس تقریباً آنے جانے کے اخراجات 8-10 لاکھ ہونے چاہیے، تو آپ کو وزٹ ویزا مل سکتا ہے، ایک اعلیٰ قسم کا ویزا مل سکتا ہے۔ اگر آپ دوست اس ملک کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، یا آپ اس پہ دیگر روزگار کے مواقع کو ڈھونڈ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں آ کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ملک کے بارے میں انفارمیشن کے، تب تک اللہ حافظ۔